السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم موبائل پر گرافک ڈیزائننگ سیکھیں گے، تو اس کے لیے ہم اپنے پکسل لیب کو اوپن کرتے ہیں۔ پکسل لیب کو جیسے ہی ہم اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کرائٹیریا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے آلریڈی کوئی کام کر رہے ہیں، اسی کام کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو اوکے پہ کلک کریں، اگر نہیں تو کینسل پہ کریں۔ میں کینسل کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کوئی کام نہیں وہاں سے سٹارٹ کرنا، مجھے آگے اپنا نیا کام سٹارٹ کرنا ہے، اس کے لیے میں کینسل کر دیا اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیو کام کی طرف۔ تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ڈیزائن، کوئی بھی ڈیزائن کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا سائز معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سائز پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس پکسل لیب میں ہم سائز کو کہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا سائز کو سلیکٹ کرنے کے لیے اوپر 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، اس پہ کلک کریں گے، امیج سائز پہ کلک کریں گے اور یہ کسٹم پہ کلک کر لیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب کا کوئی تھمبنیل بنانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب تھمبنیل پہ کلک کر دیں۔ فیس بک کور آرٹ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ کلک کر کے آپ اوکے کریں۔ یہ دیکھیں اب آپ کا سائز یوٹیوب تھمبنیل والا آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح یا آپ اگر اپنی مرضی سے کوئی آپ کے پاس سائز ہے تو آپ یہاں پہ بھی اس کو لگا کے یہ دیکھیں، اس طرح آپ اس کو لگا کے یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ دیکھیں چوتھے آپشن میں جائیں گے، نیچے چوتھا آپشن کلک کریں گے۔ چوتھے آپشن میں امیج سائز، یہاں سے بھی آپ اپنے جو ڈیزائن کریٹ کرنا ہے اس کا سائز یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے والا ہمارا آپشن آ جاتا ہے، سائز تو سلیکٹ ہو گیا، اب ہمیں اسے کوئی پیارا سا بیک گراؤنڈ لگانا ہے تو ہم وہ بیک گراؤنڈ کہاں سے لیں گے۔ ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ کو لینے کے لیے ہم یہاں 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے، 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے، یوز امیج فرام گیلری پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی ہم تو ہمارے موبائل کی گیلری اوپن ہو جائے گی، تو پھر ہم اپنے موبائل سے ہی جو کوئی بھی ڈیزائن کا بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرضی میں لگا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے اب اس کا سائز سلیکٹ کریں، کس سائز میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اگر دائرے میں لینا چاہتے دائرہ آ جائے گا، فل 1:1 کی ریشو میں لینا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہے تھمبنیل کے لیے۔ اس طرح آپ یہاں سے مختلف ڈیزائن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اوکے کر دیں۔ یہ دیکھیں اب ہمارے یہ بیک گراؤنڈ میں امیج لگ گئی۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہاں سے ہم اپنے موبائل کے بیک گراؤنڈ کو لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا آپشن ہے، یہ نیچے جائیں گے تو نیچے والے آپشن میں چوتھے نمبر پہ ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ آپ یہاں سے اپنے مرضی سے یہاں سے بھی گیلری سے بھی فوٹو لگا سکتے ہیں، کوئی بھی امیج سلیکٹ کر کے بھی یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ یہ کلر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں، فرض کر یہ دیکھیں بالکل بلیک گریڈینٹ کلر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے آپ کو گریڈینٹ کلر دیے گئے ہیں، آپ ان میں اپنی مرضی سے گریڈینٹ کلر بھی لگا سکتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ PNG پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کر دیں۔ اور امیج یعنی کہ اس میں آپ کو اپنے ہی انہوں نے دیے ہوئے کچھ بیک گراؤنڈس، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی اچھا سا بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سائز اس کا چینج کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی اچھے ہیں ڈیزائن آپ کو۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہم نے یہاں سے 3 ڈاٹ سے یوز امیج فرام گیلری، یہاں سے بھی آپ ایک بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ چوتھے آپشن پہ جا کے فرام گیلری امیجز کلر اور ٹرانسپیرنٹ، اور تیسرا آپشن ہے پہلے آپشن میں جا کے آپ بائی ڈیفالٹ بھی کوئی بھی یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ یہ تھا ہمارا بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں کوئی بھی فوٹو وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لگائیں گے، تو اس کے لیے ہمیں تیسرے آپشن پہ آنا ہے نیچے،
یہاں سے امپورٹ پہ کلک کرنا ہے. امپورٹ پہ کلک کر کے کوئی بھی فوٹو آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے ہی ایڈجسٹ کر کے کٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح ہم اب اس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب اس کا سائز بھی آپ خود ہی مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ آ گیا کہ آپ نے تیسرے آپشن پہ جانا ہے، امپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور گیلری سے کوئی بھی فوٹو آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے. دوسرا آپشن آ جاتا ہے اوپر پلس پہ کلک کریں گے، فرام گیلری پہ جائیں گے تو بھی آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ آپ اپنی گیلری سے بھی کوئی بھی فوٹو سلیکٹ کر کے یہاں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دو آپشن ہوں گے. ٹھیک ہے، ان دونوں آپشن سے آپ اپنے موبائل پہ فوٹو امپورٹ کر کے لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ہمارا ٹیکسٹ کا، کہ ہم ٹیکسٹ کہاں سے لکھیں گے. ٹیکسٹ کے لیے ہمیں اے پہ کلک کرنا ہے، اس کے بعد ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں اوپر اب ٹیکسٹ آ گیا نا. اب اپنی مرضی سے اس کو ایڈٹ پہ کلک کریں اور جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ اپنی مرضی سے لکھیں اور یہاں پہ لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ. پلس پہ کلک کر کے ٹیکسٹ پہ کلک کر کے بھی آپ ٹیکسٹ کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیچے اس کو ڈیزائن کریں گے. آج کا لیسن جو پڑھا میں اس کو ایک بار تو بالکل مختصر سا دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید پتہ چل جائے اور انشاءاللہ کل ہم اگلے لیسن کی طرف چلیں گے. پہلا ہے ہمارا سائز سلیکٹ کرنا. سائز سلیکٹ کرنے کے لیے ہم 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے، امیج سائز پہ کلک کریں گے. امیج سائز پہ کلک کر کے ہم اپنی مرضی سے سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسرا آپشن آ جاتا ہے. تیسرے آپشن پہ جا کے اوپر یہ سلیکٹ کیا ہوا تھا نا اس لیے. ٹھیک ہے، چوتھے آپشن پہ جائیں گے، امیج سائز پہ سلیکٹ کر کے بھی ہم امیج کا سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو طریقے تھے سائز کو یہاں سے سلیکٹ کرنے کے. اور آگے بیک گراؤنڈ کرنے کے لیے ہمیں 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے. فرام گیلری سے بھی کر سکتے ہیں. یہ چوتھے آپشن میں آ کے کلر بھی لگا سکتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ بھی کر سکتے ہیں، امیج بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں، گیلری سے بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک پہلا آپشن جو ہے نیچے والے ان پہلے آپشن میں جا کے بھی آپ یہاں سے بھی بیک گراؤنڈ کو لگا سکتے ہیں. اب آ گیا اس پہ فوٹو لگانا تو پلس پہ کلک کر کے فرام گیلری سے بھی آپ فوٹو لگا سکتے ہیں اور تیسرے آپشن میں جا کے امپورٹ پہ کلک کر کے بھی آپ فوٹو لگا سکتے ہیں. ٹیکسٹ کے لیے ہمیں اے پہ کلک کرنا ہے اور اس طرح ہم اس کو لگا سکتے ہیں. اور اب آگے آ جاتا ہے اس کو سیو کرنا. ٹھیک ہے، ہم اس کو سیو کرنے کے لیے ہمیں یہ اوپر آپشن دیا جا رہا ہے، اس پہ کلک کریں گے، سیو ایز پروجیکٹ کریں گے تو ہم اس کام کو دوبارہ بھی ہم اس کو لکھ کے اس کو دوبارہ بھی ہم ایڈٹ کر پائیں گے. اگر ہم سیو ایز امیج پہ کلک کرتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ ایڈٹ نہیں کریں گے. تو ہمیں اچھا رزلٹ چاہیے تو ہمیں اس کے لیے کسٹم پہ کلک کرنا ہے اور الٹرا پہ آپ سیو کریں گے تو اس کا رزلٹ کافی بہتر آ جائے، بہت بہتر آ جائے گا. ٹھیک ہے، آگے یہ PNG یا JPG آپ جس فارم میں آپ اپنے فوٹو کو سیو کرنا چاہتے ہیں، فوٹو پہ سیو ایز گیلری کریں تو یہ آپ کے موبائل کی گیلری میں یہ ورک سیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے. اللہ حافظ.